أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو پکار کر کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، جتنی بیزاری تمہیں آج اپنے آپ سے ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ بیزاری اللہ رب العزت کی ذات کو ہوا کرتی تھی. اذ تدعون الی الایمان، جب آپ کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی، فتکفرون، اور تم انکار کر دیا کرتے تھے. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، امتنا اثنتين، آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، واحييتنا اثنتين، اور 2 مرتبہ زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. فهل الى خروج من سبیل، کیا ہمارا اس دوزخ کے اندر سے نکلنے کا اب کوئی راستہ ہے؟ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، ان کو جواب دیا جائے گا یہ آپ کی حالت اس وجہ سے ہے، اذا دعی اللہ وحدہ، کہ جب اللہ کی ذات کو تنہا پکارا جاتا تھا، کفرتم، تم انکار کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو اب فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا جو بڑی شان والا ہے اور بڑی ذات والا ہے. ان آیات کے اندر خلاصہ یہی ہے کہ کافر لوگ جو ہے نا کل قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ زندگی میں بھیج دیا جائے. یعنی کیا اللہ رب العزت کی ذات ہمیں موت دینے کے بعد، دوبارہ زندہ کرنے کے بعد، میدان محشر کا منظر قائم ہونے کے بعد، جنت جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد، کیا دوبارہ انسان کو دنیا کے اندر بھیجا جا سکتا ہے اس کی سوال کرنے پر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوبارہ انسان کو مہلت کا موقع نہیں ملے گا، دوبارہ واپسی انسان کی اس دنیا کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پکا فیصلہ کر دینا ہے اسی وقت کہ ہم نے کس کو جنت کے اندر بھیجنا ہے اور کس کو جہنم کے اندر. فرمایا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی جو دنیا کے اندر کافر ہوئے، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، کہ ان کو پکار کر کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ وہ کہیں گے کہ جتنی بیزاری تمہیں آج اس جہنم کے اندر ہو رہی ہے نا کہ ہم نے دنیا کی زندگی کیوں ایسے گزاری، ہم نے کیوں گناہ کیے کہ آج ہم اس جہنم کے اندر چل رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بیزاری اللہ کی ذات کو اس وقت ہوا کرتی تھی جب تم دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے. اور کب ہوا کرتی تھی؟ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، کہ جب آپ کو ایمان کی دعوت دی جاتی، ایمان کی طرف بلایا جاتا، ایمان کی طرف پکارا جاتا، فتکفرون، آپ کا رویہ کیا ہوتا؟ آپ انکار کر دیتے تھے. یعنی اللہ کی ذات کو اس وقت بڑی بیزاری ہوا کرتی آپ سے کہ آپ کو دنیا کی ہر ناز و نعمت کے اندر اللہ کی ذات نے رکھا ہو، آپ کی ہر ایک چیز کا اللہ نے دنیا کے اندر خیال رکھا ہو، آپ کو جائیداد کی جگہ جائیداد دی ہو، پیسے کی جگہ پیسہ دی ہو، صحت کی جگہ صحت دی ہو، تندرستی کی جگہ تندرستی دی ہو، آپ کو اولاد کی جگہ اولاد دی ہو. یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد جب اللہ کا نام پکارا جاتا، اللہ کے نام کی طرف دعوت دی جاتی، تو آپ کا رویہ ایسا ہوتا کہ فتکفرون، آپ کفر اختیار کرتے، آپ انکار کر دیتے تھے کہ ہم اس پر ایمان نہیں لاتے. آگے سے یہ کیا کہیں گے؟ یہ جو لوگ ہوں گے نا یہ کہیں گے قالو، اے ہمارے رب، ربنا امتنا اثنتین، آپ نے ہمیں اس دنیا میں 2 مرتبہ موت دی،
فرمایا وَأَحْيَيْتَ سَنَتَيْنِ، اور 2 مرتبہ ہی زندگی دی. یعنی کافر لوگ اور بہت ساری دنیا کی ایک بہت بڑا خطہ تو ابھی اس بات پر ہے نا کہ اس دنیا کی زندگی مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں. یعنی اگر دنیا کے اندر 7 ارب لوگ ہیں تو ان میں سے 5 ارب کا تو یہی نظریہ اور یہی عقیدہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو ختم ہونے کے بعد دوبارہ کسی قسم کی کوئی زندگی برپا نہیں کی جائے گی، دوسرا جہان کوئی بھی واقع نہیں ہوگا. بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے جو کہ کفر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 مرتبہ زندگی دی. فاعترفنا بذنوبنا، تو یہ پتہ کیا کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے مان لیا. یعنی جب چلے جائیں گے پھر تو ہر کوئی مانے گا. یعنی یہ سارا منظر اس وقت کا ہے جب انسان دنیا سے چلا جائے گا، میدان محشر کا منظر قائم ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، سورج زمین سے چند میل کے فاصلے پر آ جائے گی. یہ اس وقت کی صورتحال ہے. اس وقت یہ کہیں گے فاعترفنا بذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہم اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، جتنے گناہ ہم نے کیے ہم ہر ایک کا اعتراف کرتے ہیں. فہل الی خروج من سبیل، صرف اتنا مدعا بتائیں گے سارے گناہ اعتراف کرنے کے بعد. مدعا کیا ہوگا ان کا؟ یعنی خلاصہ یہ ہوگا کیا ہمارا اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود ہے ابھی؟ یعنی یہ کہیں گے اتنی تڑپڑاہٹ ہوگی ان کو اس جہنم کے اندر کہ یہ اپنے آپ کو جھنجھوڑ رہے ہوں گے کہ کیوں ایسا کیا ہم نے. اتنی بڑی زندگی گزاری، نہ نماز پڑھنا آیا، نہ قرآن کی تلاوت کی، نہ اللہ کے احکامات پر عمل کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کیا. اتنی ساری زندگی صرف اپنی منچاہی زندگی میں گزار کر آ گیا. فرمایا آج اس کو پتہ چلے گا، آج اس کو پچھتاوا ہوگا، آج یہ اپنی انگلیوں کو چبائے گا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ انسان جب کسی پریشانی کے اندر ہونا تو اپنی انگلیوں کو، اپنے ناخنوں کو چبا رہا ہوتا ہے. تو کل قیامت کے دن یہ کافر لوگ اور نافرمان لوگ پتہ کیا کریں گے؟ جب اللہ کی ذات سے سوال کریں گے کہ ہمیں کیا اس جہنم سے دوبارہ نکلنے کا کوئی راستہ موجود ہے، اور ان کو جواب دیا جائے گا نہیں اب تم ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہو گے، تو یہ اپنی انگلیوں کو چبا جائیں گے، اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے اور چبا جائیں گے، اور پھر اپنے آپ کو نوچیں گے، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں گے، اپنے آپ کو ملامت کریں گے، اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. فرمایا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، ان کو جواب دیا جائے گا. یعنی انہوں نے سوال کیا نا فہل الی خروج من سبیل، کہ ہمارے پروردگار کیا ہمیں اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود ہے؟ ان کو جواب دیا جائے گا. جواب قرآن نے فرمایا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، فرمایا یہ تمہاری حالت ایسے ہی رہے گی. یعنی یہ تمہاری حالت ایسے ہی رہے گی جہنم کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، کہ جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے. یعنی اللہ کو تنہا پکارا جاتا تو تم انکار کر دیتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا نا کہ بھئی فلاں نے بھی اس کائنات کو بنایا، نعوذ باللہ فلاں نے بھی بنایا، تو فرمایا پھر تم کیا کرتے؟ تم ان کے ساتھ مل جاتے تھے، تم ان کے ساتھ مل جاتے تھے، جو وہ بات کہتے تھے اس کا اقرار کرتے تھے. اور جو ہمارے مومن بندے کہا کرتے تھے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اس دھرتی پر کوئی نظام چلانے والا نہیں ہے. اور ہمارا قرآن بھی کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین کے اندر کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور معبود ہوتا تو اس آسمان اور زمین کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. ایک گھر کے اندر 2 سربراہ نہیں چل سکتے، تو جب اتنی بڑی کائنات ہو کہ جس کا نہ مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک کسی ایک بندے نے پوری کائنات گھومی تک نہ ہو، کوئی ایک بندہ پوری کائنات کا وزٹ نہ کر سکتا ہو، فرمایا وہ ذات پھر اس کائنات کے اندر 2 خدا تو نہیں نہ ہو سکتے. پھر اس کائنات کے اندر تنہا ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. ان سے کہا جائے گا فالحکم للہ العلی الکبیر، اب فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا جو بڑی شان والا ہے، بڑی ذات والا ہے. اس سے بڑی شان کائنات میں کسی کی نہیں ہے، اس سے بڑی ذات کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. یہ یاد رکھنا یہ دنیا کی زندگی جب تک تمہاری آنکھ کھلی ہوئی ہے تمہارے لیے مہلت ہی مہلت ہے. جب تمہاری آنکھ بند ہو جائے گی پھر تم یہ سوچو کہ تمہیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جائے گا، پھر تمہیں دوبارہ کبھی زندگی میں اندر دنیا کی زندگی میں نہیں بھیجا جائے گا. پھر آخرت کی زندگی ہوگی، پھر اسی کے اندر فیصلہ ہوگا. وہ تمہاری قسمت ہے کہ تم دنیا کے اندر اچھے اعمال کر کے جاؤ گے
تمہارے لیے اچھے فیصلے ہوں گے۔ اگر تم دنیا کے اندر نافرمانی والی زندگی گزار کر جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار کے جاؤ گے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں زندگی گزار کے جاؤ گے، پھر فیصلہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر ہی بتایا، ان کا فیصلہ یہی ہوگا کہ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ، فرمایا پھر یہ یہی کہیں گے، پھر یہ وہاں پر ہی رہیں گے، اس جہنم کے اندر رہیں گے۔ اگر دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کو خوش کر کے جائیں گے، پھر تمہارے لیے ایک ایسی جہان زندگی ہوگی، ایسا عالم ہوگا کہ وہاں پر پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہاں پر تو موت آ جاتی ہے نا، وہاں پر دوبارہ کبھی موت ہی نہیں آئے گی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی، ایسی جنت ہوگی کہ جہاں پر راحت ہی راحت ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا، آرام ہی آرام ہوگا۔ دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہوگا کہ یہاں پر جیسے بیماری اور یہاں پر جیسے مشکلات، مصائب اور پریشانیاں ہوتی ہیں، وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں پر اللہ کا دیدار ہوگا۔ مومن بندوں کو ہر ہفتے کے اندر ایک مرتبہ اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے آخرت کے لیے نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔